बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आज टुनाइट विद जैस्मिन में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सिंध के होम मिनिस्टर डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब। और डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जो कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नायब सदर भी हैं, उन्होंने लियारी में जलसा करके तहलका मचा दिया और साथ साथ सियासत में मफामत की धज्जियां भी उड़ा दी। उनका कहना यह है कि वो अपने बच्चों की कसम खाकर ये कहते हैं कि उन्हें और उनकी बीवी डॉक्टर फहमीदा मिर्जा को ये कहा गया था कि नाहिद खान और सफदर अब्बासी को मोहतरमा पार्टी से निकालना चाहती हैं। उसके साथ साथ उनका ये कहना कि यहाँ यानी कि कश्मीर से कश्मीर तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ना वो कोई दफ्तर छोड़ेंगे और ना किसी कारकुन को आने देंगे। होम मिनिस्टर की जात के हवाले से नहीं, मगर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा होने के हवाले से ये सभी जानते हैं कि डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब सदर पाकिस्तान के ना सिर्फ एक करीबी दोस्त हैं बल्कि सिंध में उनकी चीफ विप भी हैं। कभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ललकारते हैं और कभी नवाज लीग और तहरीक इंसाफ को ललकारते हैं। लियारी में जलसा करते हुए जो कुछ उन्होंने कहा, वो क्यों कहा, उसका मकसद क्या था और वो किस किस्म के गैर आईनी गैर जमहूरी इक़दामात समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उठाएगी पंजाब में। एक छोटा सा वक्फा और हमें देखिएगा, ज्वाइन कीजिएगा डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा राइट हियर विद अस ऑन समा। नाज़रीन, और जैसे मैंने कहा था, आज हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमान और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने टाइम निकाला एंड ही इज़ विद अस इन द स्टूडियो। एंड आई एम श्योर आप भी बड़ी बेताबी से आज इंतज़ार कर रहे होंगे क्योंकि ये बहुत मुश्किल से नज़र आते हैं और टेलीविज़न पर जब इनको आने को कहो तो ये कहते हैं मैं कोई अदाकार थोड़ी जो टेलीविज़न पर हर वक्त नज़र आऊँ, लेकिन जब बात करते हैं तो इतनी ज़ोर से करते हैं कि ऐवान हिल जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज कराची सिंध के होम मिनिस्टर डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब। आप नायब सदर भी हैं सिंध के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ विप समझा जाता है आपको। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम डॉक्टर साहब कि आपने आज तशरीफ़ लाए एंड आई एम ग्रेटफुल कि आज आपसे बातचीत करने का भी मौका मिलेगा। आवाम भी सुनना चाहती है। आपने कहा मैं जंग डिक्लेयर करता हूँ नवाज शरीफ पे और इमरान खान पे। लियारी में जलसा करते हुए अचानक इतनी बड़ी बातें, पागल खाने भेज दूंगा, कश्मीर से कश्मीर तक, कराची से कश्मीर तक बंद कर दूंगा इन सबको उठा के, ये वो फलां। आप तो यू आर सपोज्ड टू प्रोटेक्ट अस। थैंक यू वेरी मच। आई डिड नॉट से ऑल दीज थिंग्स व्हिच यू आर सेइंग नाउ इन द फर्स्ट प्लेस। मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि पागल खाने में बंद कर दूंगा। यू कैन सी रिकॉर्डिंग ऑफ माई स्पीच। हैदराबाद के पागल खाने में इनका अंजाम होगा। मैंने बिल्कुल पागल खाने का नाम लिया है, ना मैंने अंजाम कहा है। मैंने कहा आपको फिर जलसा वहाँ आके करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ पागल लोग ही आपका जलसा सुनेंगे, सेन आदमी कोई भी आपका जलसा नहीं सुनेगा। अगर आप मेरी जो स्पीच थी उसमें से अपनी लाइकिंग की कट करके पोर्शंस चला के किसी को मलाइन करना, किसी का इमेज ख़राब करना, ये हथियार सिर्फ आप लोगों के पास है, मीडिया के पास। और जो हमारे मुखालफिन हैं वो ये चाहते हैं इस तरह हमारा वो इमेज देना जो कि एक्सेप्टेबल लोगों को ना हो। नंबर वन, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि पागल खाने में मैं किसी को बंद कर दूंगा। जो ऑलरेडी बंद हैं उनकी इंटरटेनमेंट के लिए कोई अगर आ जाए, उनको बातें सुना के पागल को और पागल बना के चला जाए, मेरा मकसद बोलने का ये था। मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात की, ऑफिसेज अगर बंद करने की या इस तरह की जिसको धमकी आमेज समझा गया, उस वक्त धमकी आमेज कभी भी नहीं समझा गया। बाकी मुल्क के हिस्सों का या मुल्क के उस खित्ते का जहां पाकिस्तान का बुनियाद रखा गया, जहां के ज़मीन की पैदा हुई हुई शख्सियत ने पाकिस्तान बनाने का एजाज़ हासिल किया, कायदे आज़म साहब। मैं सिंध की बात कर रहा हूँ। सिंध असेंबली में रेजोल्यूशन पाकिस्तान का हुआ, लेकिन नारा क्या मारा जाता है, जाग पंजाबी जाग, लग गए तेरे पग नू पता नहीं क्या, आग। आग।
یہ نعرہ لگا تھا نا ڈاکٹر صاحب, پرانی باتیں ہو گئی. پرانی باتیں, ٹھیک ہے, پرانی باتیں بالکل پرانی ہم نے سر خم کیا, پرانی باتیں ہم سب بھول گئے. جو ہمارے ساتھ, ہماری فیملیز کے ساتھ, ہمارے دوستوں کے ساتھ, ہماری پارٹی کے ساتھ, ہمارے جاننے والوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہٹلر کے زمانے میں کیمپس ہوتی تھی, جو اس میں سلوک کیا جاتا تھا, وہ ہم سب کے ساتھ سلوک کیا. میرا بیٹا 3 سال کا تھا جب میں نے روپوشی اختیار کی. جب میری روپوشی ختم ہوئی وہ جوان 17 سال کا بچہ تھا. یہ میاں صاحب کے دور میں, میاں صاحب کے دور میں جو بھی آصف صاحب پہ کیس ہوئے, شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ بھی جو کیسز ہوئے, ان کا ریزن کون تھا, ان کا آرکیٹیکٹ کون تھا؟ میاں نواز شریف تھے. آج بڑی آسانی سے وہ یہ کہہ دیتے ہیں مجھے نہیں معلوم, سیف الرحمان کا قصور ہے, سیف الرحمان نے یہ بنائے تھے. آپ کے صدر نے ان سے ریکنسیلیشن شروع کی, آپ کی بی بی رانی نے ان سے ریکنسیلیشن کا آغاز کیا. آپ مفاہمت کی دھجیاں کیوں اڑا رہے ہیں؟ I will be obliged and it will be a great obligation on me if you hear me out. اوکے, پوری طرح. جب میں کچھ کہتا ہوں تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ آصف زرداری کی زبان استعمال کر رہا ہے, یا آصف زرداری پریزیڈنٹ آف پاکستان بول رہے ہیں. سیف الرحمان مجھ پہ 3 قتل کے کیس جھوٹے داخل کرواتا ہے, 3 نارکوٹکس کے کیس داخل کرواتا ہے. جھوٹے کیسز کو فوراً جلدی 1 ہفتے 2 ہفتے میں نپٹایا جاتا ہے. جھوٹے میرے کو اکیوزڈ پکڑ کے ان کو پھانسی کی سزائیں دی جاتی ہیں. وہ سب چیزیں ہم پیچھے چھوڑ آئے. میری 2 شوگر ملز اوور نائٹ فزیکلی ٹیک اوور کی جاتی ہیں, 2 سال اپنے قبضے میں رکھی جاتی ہیں. کروڑوں روپے کا مجھے, میرے سارے شیئر ہولڈرز کو, میری فیملی کو نقصان دیا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں ریکنسیلیشن بھول جائیں. سیف الرحمان نے کیا تھا, ہم بھول گئے. ایٹ لیسٹ گیو اے ڈیولز ڈیو. جو ہم نے برداشت کیا کم از کم اس کا ہمیں شاباشی ملنی چاہیے. یہ چیزیں اگر ان لوگوں سے ہو, یہ ہماری زبان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے فزیکلی ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی. میرے پاس ریکارڈڈ فیکٹس ہیں. پنجاب سے پولیس بھیجی گئی, جو نون وہاں کے عابد باکسر اور نوید پہلوان جس کو کہتے تھے, وہ بھیجے گئے جب شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے پنجاب کے, مجھے مارنے کے لیے. کیا یہ سب چیزیں جائز ہیں؟ اب میں نے اگر یہ بات کی کہ آفیسز ختم کر دیے جائیں گے, کس لیے؟ میرا اگر آپ سینٹنس دوبارہ ریکارڈنگ دیکھیں, میں نے یہ کہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کے ایم پی اے, پیپلز پارٹی کے ایم این اے, پیپلز پارٹی کے عہدیدار یا پیپلز پارٹی کے کارکنان سے غیر اخلاقی اور غیر جمہوری اگر رویہ کیا گیا تو بدلا لیں گے, تو ہم بھی ایکٹ کریں گے. کیا میں نے غلط کیا؟ اٹ مینس کہ وہ میرا ایکٹ سیکنڈری ہے. فرسٹ اٹ از کنڈیشنل ٹو دیئر undemocratic act. بٹ انہوں نے ابھی undemocratic ایکٹ کیا تو نہیں ہے نا. No, they are warning. They have given us warnings. گورنمنٹ کو وارننگز دے رہے ہیں. کیا یہ ملک یہ چیزیں افورڈ کر سکتا ہے؟ کیا یہ چیزیں ریکنسیلیشن کے وقت پارٹ تھیں کہ آپ ہمیں ڈیڈ لائنز دیں گے 15 دن کی, 24 دن کی, 45 دن کی, 2 ہفتے کی؟ کیا اس طرح گورنمنٹ رن ہوتی ہے؟ تو پھر آپ کیوں ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ ہم نے, آپ کی حکومت کیوں ہر دفعہ ان کے پاس جاتی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو یہ رولنگ کلاس, یہ رولنگ ایلیٹ جو ہے, یہ سب اس کے ذمہ دار ہیں شہید بھٹو کے پھانسی کے. شہید بھٹو کا جو جوڈیشل مرڈر ہوا اس میں یہ سارے اور ان کی فیملیز they were involved. They supported General Zia-ul-Haq to hang the elected Prime Minister of Pakistan. پاکستان مسلم لیگ نواز کو کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ جی, اس وقت یہ ضیاء الحق کی مسلم لیگ میں تھے, اس وقت یہ ضیاء الحق کے منسٹر تھے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پاسٹ آپ کے لیے آج اتنا امپورٹنٹ کیوں ہو گیا, پریزنٹ کو چھوڑ کے, حال کو, مستقبل کو چھوڑ کے آپ پیچھے کیوں چلے گئے؟ نہیں تو صرف انسان ہم ہیں, فرشتے ہم بن جائیں. وہ لوگ جو ہیں وہ ایک اپنے پیمپرڈ بچے جیسے ہوتے ہیں, چھوٹے معصوم جو کھلونے پہ لڑتے ہیں, ہم انہیں چھوڑ دیں وہ لڑتے رہیں, اور دے ایکسپیکٹ us to be angels.
یہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا. تو یہ سیاسی مکالمے تھے, یہ سیاسی کلر تھا آپ کا, یا یہ ٹرو ذوالفقار مرزا, ڈاکٹر ذوالفقار مرزا, انہوں نے کہا, آپ نے کہا آپ بدماش ہیں, از دیٹ ٹرو؟ For your kind information, I am a worker and activist of Pakistan People's Party. پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کے زمانے سے لوگوں کے لیے, غریبوں کے لیے, ہم ان کے رائٹس کے لیے لڑتے آ رہے ہیں. میں نے لڑنے کی بات کی, اپنے رائٹس کی, اگر آپ دوبارہ چلا کے دیکھیں وہ میں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنی رائٹس کے لیے لڑیں گے. اگر وہ کوئی ان ڈیموکریٹک کام کرتے ہیں یا آپ لوگوں کے ساتھ ان ڈیموکریٹک کام ان کا, اگر وہ اسمبلیاں ختم کراتے ہیں, اگر وہ حکومتوں کو چلتا کرتے ہیں, دیٹ از ان ڈیموکریٹک, اینڈ دیٹ از وہ جو کنگن جو ہے وہ بیک سٹیبنگ ہے آن جمہوریت. وہ تو آپ کو شاید پنجاب سے نکال دے. کون نکال دے؟ وہ نکال دیں. وہ کہہ رہے ہیں چیف منسٹر نے ایک آرڈر کرنا ہے, ختم, اس کے بعد وہ فارورڈ بلاک کے ساتھ ہاتھ جوڑ لیں گے. پھر آپ کیا کریں گے؟ کراچی سے کشمور تک ان کے دفتر بند کریں گے؟ فارورڈ بلاک بہت اچھا ہوگا کہ یہ فارورڈ بلاک کے رحم و کرم پہ ہوں گے. جو شہید رانی کے ساتھ انہوں نے ڈاکیومنٹ سائن کیے, یا لوگوں کو بولتے رہے, یا 14th امینڈمنٹ کر کے فلور کراسنگ کو, انہی کا قوم کو بڑا پبلسائزڈ یہ تحفہ دیا گیا تھا, اسی کی اب نفی یہ خود کرنے جا رہے ہیں. آپ مہربانی کر کے قوم کو دکھائیں اور بتائیں. There are basically two parties in Pakistan جن کو آپ ریئلی ماس پارٹیز کہہ سکتے ہیں, پبلک سپورٹ والی پارٹیز کہہ سکتے ہیں. 3 parties I think. نیشنل لیول پہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور مجھے کوئی اس میں جھجک محسوس نہیں ہوگی کہ میں میاں صاحب کو پنجاب کی پارلیمنٹری مسلم لیگ کا لیڈر سمجھتا ہوں. انفارچونیٹلی انہوں نے اپنا قد خود ہی چھوٹا کر دیا ہے, جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ مار کے, اور وہ قدرت نے ان کی سن لی اور وہ ریڈیوس ہو گئے پنجاب کی پارٹی تک. سندھ میں ایک سیٹ نہیں ان کی. You stand by everything you said نا, آپ نے جو کچھ کہا آپ کہتے ہیں میں نے صحیح کہا. میں انسانیت کے دائرے میں رہتے ہوئے, ڈیموکریٹک جو نارمز ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے, جو میرا رائٹ ہے اسٹرگل کا, میں وہ ضرور کروں گا. کیا ہوگا؟ وہ بند کریں گے ان کے دفتر, لوگوں کو لائیں گے, لیاری کے لوگوں کو باہر لائیں گے, کیا کریں گے؟ دفتر ہے کہاں؟ آپ اتنے عرصے سے پروگرامز کرتی ہیں, آپ کو آپ کی سب سے پیاری چیز کی قسم ہے, مجھے ایک نواز شریف کا دفتر کا ایڈریس بتا دیں پلیز. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کہاں ہیں ان کے لیڈر؟ دھندے کر رہے ہیں, ان کے کراپ اپ ہوتے ہیں الیکشن کے ٹائم میں. کیا دھندے کر رہے ہیں؟ مطلب اپنا کاروبار کر رہے ہیں. کراچی میں کاروباری لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, ہم ان سے ملتے ہیں, ہمیں ان کے لیے بہت عزت ہے, بہت اچھے انسان ہیں وہ. رمضان میں بہت خیرات بھی کرتے ہیں, لوگوں کو روزے کھلواتے ہیں, روزے رکھواتے ہیں. لیکن پولیٹیکل جو الیکشنی سیاست ہے, لوگوں کی ووٹ کی سیاست ہے, وہ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی فار اس نواز شریف کے سندھ میں زیرو ہے. زیرو ہے. کوئی دفتر ہی نہیں ہے, کوئی لیڈر ہی نہیں ہے. اور لیڈروں کی اگر لسٹ آپ نکالیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں سے کتنے تو وہ ہیں جنہوں نے مہران بینک سے پیسے لیے تھے جب IJI بنائی گئی تھی. یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے نا, یہ مفاہمت کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں. نہیں, یہ تو چیزیں ہم بھول گئے, ہم نے معاف کر دیا, اسی لیے تو ہم ان کو گلے ہم نے لگایا. نہیں, ان باتوں کے بعد آپ سمجھتے ہیں وہ آپ سے گلے ملیں گے؟ نواز شریف صاحب جب بھی سندھ تشریف لاتے ہیں, ڈاکٹر ذوالفقار مرزا فزیکلی ان کا باڈی گارڈ ہوتا ہے. میں ان کو جو رسپیکٹ کرتا ہوں, جو ان کو اللہ نے عزت دی ہے, ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں ایز لیڈر. ابھی بھی میرا کوئی ان سے جھگڑا نہیں ہے, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, اور میں ان کی اور عزت زیادہ ان کی کروں گا. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. لیکن دیکھیں, کوئی میرا اگر گریبان میں ہاتھ ڈالتا ہے. نہیں, انہوں نے آپ کو کیا کہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ انہوں نے تو آپ کا نام بھی نہیں لیا, انہوں نے تو سندھ کا رخ بھی نہیں کیا. بھائی پنجاب میں آپ کی قیادت ہے, کھڑے ہو کے جواب دے کیوں نہیں دیتی؟ لانگ مارچ کون کرنے جا رہا ہے؟ لانگ مارچ کہاں کرنے جا رہے ہیں؟ اسلام آباد کو کون ٹیک اوور کرنا چاہتا ہے؟ یہ کون باتیں کرتا ہے؟ خون کے پیسے. نواز شریف صاحب کی یہ بھی بات آن ریکارڈ ہے, جب وہ پرائم منسٹر تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جب پیپلز پارٹی کا نام سنتا ہوں میرا بلڈ بوائل ہوتا ہے. یہ پیپلز پارٹی والے نے کسی نے نہیں کہا. ابھی بھی ان کے لیڈران جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے قبرستان اور قبروں کی باتیں کرتے ہیں.